والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یکم محرم الحرام جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیں یاد دلاتی ہے. محرم شریف کا مہینہ اور حضرت عمر فاروق کی شان، مرتبہ اور مقام بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ تو پھر اکابر اجل صحابہ کرام میں سے، جبکہ کوئی بھی صحابی رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اگر کوئی شخص ایک پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کرے، ایک پہاڑ جتنا، آج سونے کی اتنی سی چٹکی 1.5 لاکھ روپے کی ہے. چٹکی، اتنی سی چٹکی آج 1.5 لاکھ روپے کی. اور جو اتنا کوائن ہے، اتنا کوائن وہ 15 لاکھ روپے کا آج اتنا سے کوائن. حضور نے فرمایا پہاڑ جتنا سونا، کوئی 100 سینکڑوں ٹن من اتنا سونا بھی حضور نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے راستے میں خیرات کرے، خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خیرات کرے. میرا صحابی اتنی سی مٹھی بھر جو خیرات کر دے، مٹھی بھر جو خیرات کر دے، اتنی سی جو. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نسبت کے ساتھ ساتھ صحبت کی قیمت ہے. نسبت کے ساتھ ساتھ صحبت کی قیمت ہے. جنہوں نے ساری زندگیاں، جنہوں نے صبح شام رات دن اپنا حضور کے نام کر دیا، وہ اتنی سی جو خیرات کرے، اور دوسرا بندہ ایک پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے، سونا خیرات کرے، وہ تب بھی اس کے مقام کو نہیں پا سکتا. حدیث ہے، اس کے مقام کو نہیں پا سکتا. ثابت ہوا عبادتیں، نفل، ذکر، اذکار، منتیں، ریاستیں سب ایک طرح. جس منزل اور مقام کے اوپر حضور کی صحبت پہنچاتی ہے، اس منزل اور مقام کے اوپر. تو یہ مقام تو حضرت اویس کرنی جو حضور کے زمانے میں تھے ان کو بھی حاصل نہیں ہوا. ان کو بھی، حالانکہ وہ حضور کے کیوں جن کی بات ہو رہی ہے ان کو صحبت حاصل تھی،
تھے تو وہ بھی حضور کے زمانے میں حضور ہی کا کلمہ پڑھنے والے، حضور ہی کے غلاموں میں شامل، مگر وہ بھی اس مقام کو نہیں پا سکے، کیوں؟ صحبت حاصل ہی نہیں تھی، صحبت حاصل ہی نہیں تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک اتنی سی جو، ایک مٹھی جو خیرات کرے، تم ایک پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دو، وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ تمام صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا عمر کی زبان پر بولتا ہے اور میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، آسمان کے ستاروں کی طرح میرے عمر کی نیکیاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان کے اوپر ستارے کتنے ہیں، جو کہ آج اتنی ماڈرن سائنس کے دور میں بھی یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ آسمان پر ستارے کتنے، ان کو تو یہی نہیں پتا کہ گلیکسیز کتنی ہیں، ایک گلیکسی کے یہ ستارے نہیں گن سکتے، ایک۔ تو وہ عمر فاروق جن کا محرم الحرام جن سے اس میں حضرت ابو موسیٰ الشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک باغ کے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ایک کسی شخص نے باغ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھلوایا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہ میں ایک باغ میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی چار دیواری ہوگی، دروازہ لگا ہوگا، حضور نے فرمایا جاؤ جا کر دروازہ کھول دو، اور جو بھی دروازے پر آیا ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دو، اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق تھے، میں نے جیسے حضور نے مجھے کہا تھا میں نے یہ جنت کی بشارت دے دی۔ تو یہ خوشخبری سن کر حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر دروازہ کھول دو، اور اس آنے والے کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔ وقت تھا موج کا، موج کا، یہ جو روز آنے والے ہیں صبح اور شام یہ کبھی خالی نہیں رہتے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صبح تھکتے ہیں نہ رات کو تھکتے ہیں، نہ آپ کو سلام کرنے کے لیے نہ آپ کی زیارت کے، یہ صبح بھی زیارت کرتے ہیں یہ رات بھی زیارت کرتے ہیں، یہ سلام اور زیارت سے تھکتے ہی نہیں ہیں، نہ صبح نہ دوپہر نہ شام نہ رات، ان کو رات کو بھی چین نہیں، ان کو رات کو بھی چین نہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دو۔
حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت عمر فاروق تھے. میں نے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے دیا کہ آپ کو جنت کی خوشخبری عمر. تو حضرت عمر فاروق نے اللہ کی حمد و ثنا کی اس انعام کے بعد. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ شریف کو جاؤ جا کے دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دے دو. فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی تھے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین. سب بولیں ذوالنورین. یہ میں نے اس لیے کہا کہ میرے بابا جی سرکار قطب جلی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب بھی حضرت عثمان غنی کا نام لیتے تھے تو فرماتے تھے حضرت عثمان غنی ذوالنورین، اور پھر فرماتے تھے بولو ذوالنورین. سب بولو ذوالنورین. تو میں نے فقط آپ سرکار کی سنت کو پورا کیا. حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ. اچھا آپ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حضور کی دو شہزادیاں، دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے دو نوروں والا. دو نوروں والا حضرت عثمان غنی ذوالنورین. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو. حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں نے ان کو بھی جیسے حضور کا حکم تھا میں نے جنت کی بشارت خوشخبری دے دی. تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جن سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے پھر جیسے کہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جنت کے اندر حضرت عمر فاروق کا جو محل دیکھا. ایک حدیث میں نے آپ کو یہ سنا دی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ولی سے، نہ حضرت ابو موسیٰ اشعری والی. اور ایک حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. خواب میں تو ایک عورت وضو کر رہی تھی ایک محل کے باہر، ایک محل کے اندر. میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ محل عمر کا ہے. یہ محل عمر کا ہے. خواب دیکھنے والا ہے کون؟ تاجدار دو جہاں شخص سواری نام ہوگا. عام نیک لوگوں کے خواب بڑے سچی ہوتی ہیں. تو کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب دیکھنا. آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں عمر کا محل دیکھا ہے. اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جنت کی خوشخبری دی. تو معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق جن کا جنتی محل حضور خود ملاحظہ فرمائیں جنت کے اندر، اور جن کے جنتی ہونے کی یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جاؤ جا کے اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک اور شبے کی بات رہتی نہیں. پیچھے جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جنتی ہونے کی
خوشخبری خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں کہ عمر تم جنتی ہو. کتنی بڑی بشارت، کتنا بڑا انعام ہے. محبوب کی زبان سے یہ نکلے کہ عمر تم جنتی ہو. کم و بیش 25 لاکھ مربع میل کا فرما روا، جس کی ہیبت اور جلال سے دنیا کے حکمرانوں کی نیندیں اڑ گئی تھیں، نیندیں اڑا دی تھی اس نے جن سے. اور کفر کی دنیا جن سی ہے وہ لرزہ بر اندام تھی. حضرت عمر کا نام سن کر کانپتے تھے وہ لوگ جن سے. کتنے 25 لاکھ مربع میل کا علاقہ صرف 10 سال کی عمر میں، کم و بیش صرف 10 سال کی عمر کے اندر انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور سادگی ایسی کہ پھٹا ہوا لباس اور مدینہ طیبہ کے سارے لوگ سو رہے ہیں اور فاروق اعظم رات کو گلیوں کا گشت کر رہے ہیں. اور آج حکمران جب گلیوں میں آتے ہیں تو ہزاروں سپاہی اور بے شمار درجنوں ایس پی ڈی ایس پیوں کی گاڑیاں اور ایک لمبے قافلے اس حکمران کا گشت کر رہے ہوتے اور اس کو اپنی اس ٹیم کے اندر لے کر آگے چل رہی ہوتی. یہ 25 لاکھ میل مربع میل کا فرما روا. صرف یہ کہنا بڑا آسان ہے، یہ سننا بڑا آسان ہے. جو لوگ اس نظام میں سے گزرے انہی کے نام قیامت تک کے لیے روشن ہے. کس کا پہرا دیتے تھے مدینہ منورہ میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی غلامی اور ان کا پہرا دے رہے تھے. کہ آدھی آدھی رات کے وقت 25 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، حکمران، فرما روا مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا. یہ دیکھنے کے لیے کوئی ضرورت مند تو نہیں. کہنے کا مقصد یہ، حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ، جو شان عطا فرمائی، آپ کی بزرگی عجیب و غریب. آپ کے اسلام لانے والا واقعہ آپ سب لوگوں نے پڑھا ہی ہے. جب آپ جا رہے تھے اور جس طریقے سے آپ نے اپنی بہن کو اور بہنوئی کو اور پھر آپ اسلام جن سے قبول آپ نے کیا. فنا فی رسول کے مقام پر فائز تھے حضرت عمر فاروق. جب شیخ، جب حضور، جب تاجدار انبیاء کی بات آئی پھر آپ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا. یہاں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. اور وہ مشہور واقعہ ایک یہودی اور ایک منافق. اب منافق کون ہے شریعت کی زبان میں؟ جو بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے اور آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. صحابہ کرام کے اندر اکثر و بیشتر وہ صحابہ کرام کے اندر نظر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتا دکھائی دے گا، کلمہ بھی پڑھتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے نا کہ زبان کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار کس کا ہے؟ دل کا. دل نے تصدیق کی ہے، دل نے غلامی قبول کی ہے یا نہیں کی، زبان کا اقرار نہیں. اس کو منافق کہا جاتا ہے. تو ایک منافق
مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور فیصلہ کروانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے. وہ مسلمان جو بظاہر جو کہ حقیقت میں منافق تھا، اور وہ یہودی، دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے، یہودی بھی اور منافق بھی جن سے اب آئے اور عرض کیا کہ یہ لین دین کے اندر ہمارا ایک جھگڑا ہو گیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. اب باہر جا کے وہ جو بظاہر مسلمان تھا، جو کلمہ بھی پڑھتا تھا اور بظاہر حضور کا غلام بھی کہلاتا تھا، کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں، مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، چلو عمر فاروق سے فیصلہ کرواتے ہیں. سنا ان کی عدالت بڑی زبردست ہے. مجھے یہودی تھا، وہ حیران ہوا. اس نے کہا یہ اور تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کر دیا آپ کہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں ہے، ہم سیشن کورٹ سے جا کر یا سول کورٹ سے جا کر اس کا فیصلہ کرا لیتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے نہیں. اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دیا، تم جھوٹے ہو. اس نے کہا نہیں مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے. اس یہودی کو، وہ جو منافق بنا ہوا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ عمر فاروق کی عدالت میں کرواؤں گا، چلو ان کے گھر چلتے ہیں. اس نے کہا چلو. حضرت عمر فاروق کے پاس چلے گئے. اب جب حضرت عمر فاروق کے پاس گئے تو یہودی نے حضرت عمر فاروق کو بتا دیا. اس نے کہا حضرت پہلے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے اور حضور نے فیصلہ میرے حق میں کیا ہے، مگر یہ جو مسلمان ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ آپ کی عدالت سے کروانا ہے، آپ فیصلہ کریں. پہلے اس کی مرضی سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پہلے ڈائریکٹ ہی آ جاتے نا حضرت عمر فاروق کے پاس. اس کی مرضی سے ہم حضور کی بارگاہ میں گئے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ دیا. حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دیا اور تمہارے حق میں نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا ہاں بالکل ایسی ہی بات ہے. میں نے سوچا کہ یہ فیصلہ ہم آپ سے کرواتے ہیں کیونکہ آپ کی عدالت بڑی زبردست ہے، بڑی زبردست ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، جو اوپر سے کلمہ پڑھتا ہو اور اوپر سے وہ صحابہ کرام آپ کے اندر بیٹھتا ہو مگر وہ دل سے حضور کی غلامی کو قبول کیے ہوئے نہیں ہے، ایسا بندہ دوسرے کو بھی اپنے جیسے ہی سمجھتا ہے. اس نے حضرت عمر فاروق کی تعریف کی، میں آپ فیصلہ فرما دیں. اب یہ واقعہ تفسیر خازن کے اندر ہے، قرآن کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا، حدیث میں ہوگا، سوانح حیات کی کتابوں میں بھی ہوگا، سیرت کی کتابوں میں بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس مسلمان کو کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، 2 منٹ انتظار کرو، میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر گئے اور تلوار پکڑ کے لائے اور تلوار سے اس مسلمان کی، جو بظاہر مسلمان تھا، اس کو مسلمان کہا نہیں جا سکتا، جو بظاہر مسلمان تھا، مگر اب اس طرح تو پھر عبداللہ بن ابی، اس کو حضور نے کیا فرمایا؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے کے اندر ہوگا، سب سے زیادہ گہرائی میں ہوگا. کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟
کلمہ پڑھتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، حضور کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے اندر نظر آتا تھا، نظر آتا تھا. مگر یہ جو پیر بھائی ہوتے ہیں یہ بھی آپس میں جانتے کون کس مقام کے اوپر ہے. یہ سب جانتے ہیں کون کس کا صرف ظاہر بول رہا ہے، کس کا باطن بول رہا ہے، کس کا ظاہر اور باطن ایک ہے اور کس کا ظاہر اور باطن آپس میں مختلف ہے. صحابہ کرام جانتے تھے، اکثر حضور سے باتیں کیا کرتے تھے. یہ منافق ہے، یہ امین آتا ہے آپ کے پاس جان سے، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بیٹے سے حضور کو اتنی محبت تھی کہ بیٹے کی خواہش کے اوپر حضور نے اس کے جنازے کے لیے اپنی قمیص مبارک دی. کیوں؟ وہ بہت بڑے صحابی تھے، بہت بڑے صحابی تھے. بیٹا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کے لیے، بظاہر تو کلمہ پڑھتا تھا نا، میری خواہش ہے آپ اپنی قمیص اس کے کفن کے لیے دے دیں اور آپ میرے باپ کی نماز پڑھا دیں. نماز جنازہ آپ پڑھا دیں. حضور نے اپنی قمیص دے دی. غالباً اگر میں نہیں بھولا حضرت عمر فاروق ہی وہاں پر کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک ایک چیز، یا کوئی صحابی کھڑے ہوئے لیکن حضرت عمر فاروق، انہوں نے کہا ان کا اس نے یہ تو یہ اس طرح کا بندہ ہے جس نے یہ کہا تھا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے معاذ اللہ، جس نے کہا تھا جو جنگ احد یا جنگ بدر کے اندر 400 بندہ جنگ کے اندر سے لے کر نکل گیا، اتنے اس میں کلمہ کو لوگ تھے، پیر بھائیوں کو لے کر نکل گیا بیچ میں سے، اور جنگ کے اندر جب دشمن کی فوج اور موت سامنے کھڑی ہوئی، حضور نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا، حضور نے اس کو اپنی قمیص دی. مگر جب اس صحابی غالباً حضرت عمر فاروق انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. پیاروں کو دیکھا جاتا ہے، پیاروں کو دیکھا جاتا ہے، جن سے جو ذلیل اور رسوا لوگ ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے قرآن اور حدیث کے اندر. جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں وہ حضور کی باتیں ضرور سنتا تھا، بس صرف بیٹھ کر سنتا تھا، اندر سے عمل کی اس میں کوئی تھی ہی نہیں. بلکہ جو عمل وہ کیا، ایسے لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ ایک 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 کر کے سارے عمل چھوڑ دیتے ہیں، بالکل پیچھے ہو جاتی ہیں. تو حضور نے اس کو اپنا قمیص بھی، ان کے صاحبزادے، ان کے شہزادے، ان کی خواہش کے اوپر، کیونکہ وہ حضور کے بہت پیارے صحابی تھے اور حضور ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے. فنا پھر رسول تھے، صرف ان کے بیٹے کی خواہش. مگر حضور نے پھر ان کو فرما دیا تھا حضرت عمر فاروق کو، میری قمیص وہ تو میں نے اپنے اس بیٹے، اس صحابی، اس کی خواہش کے اوپر اس کو دے دی ہے. نماز جنازہ بھی پڑھا دی، مگر یہ چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیں. کیوں؟ کلمہ دل کی تصدیق سے نہیں پڑھا تھا، زبان کے اقرار سے پڑھا تھا. That's all. یہ میری چیزیں فائدہ نہیں دیں. معلوم ہوا کہ اگر کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا دل کی تصدیق کے ساتھ، تو پھر بھلے حضور اس کا جنازہ پڑھا. حضور نے فرما دیا، حضور نے سمجھا دیا، حضور نے بتا دیا. اس کا مطلب ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے جنازے پڑھائے جاتے ہیں مگر سب جانتے ہیں کہ یہ کس زمرے کے اندر ہے، کس زمرے کے اندر.
حضرت عمر فاروق نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں 2 منٹ ٹھہرو میں پھر فیصلہ کر دیتا ہوں. تلوار لے کر آئے اور فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول میرے نبی میرے ہادی میرے مرشد میرے شیخ ان کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا اس کے متعلق یہی فیصلہ ہے اور اس کی گردن کاٹ دی. اور اس کی گردن کاٹ دی. جہاں بات آ گئی نا شیخ کی اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بات سوچنے کی ہے ہی، وہاں بس ایک ہی فیصلہ ہے. That's all. اور یہ منافقوں کا کام تھا کہ کلمہ پڑھتے تھے، ویسا ہی لباس پہنتے تھے، ویسی پگڑیاں باندھتے تھے، مگر اندر ہی اندر دوست احباب کو کاٹتے تھے. ایسے اعمال کرتے تھے کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی ہمارے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہو جائیں. ایسے عمل اختیار کرتے تھے کہ جب لوگ ہمیں دیکھیں گے تو پھر وہ بھی کچھ پیچھے ہوں گے ہم سے. ایسے عمل کرتے تھے جن سے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت علی نے خواب میں ایک دن دیکھا کہ وہ فجر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہی ہیں. یہ خواب حضرت علی نے دیکھا کہ وہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہی ہیں آپ کی فجر کی نماز. انہوں نے دیکھا خواب میں کہ نماز پڑھانے کے بعد نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھ گئے. خواب دیکھ رہی ہیں حضرت علی کہ میں نے فجر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. حضور نے اس کا ٹوکرا قبول فرمایا، کھجوریں جن سے، اور ایک کھجور اٹھا کر حضرت علی کے منہ میں ڈال دی. حضرت علی کے منہ میں ڈال دی. اور باقی جو سی کھجوروں کا ٹوکرا تھا حضور نے سارے نمازیوں میں تقسیم فرمایا، سارے نماز، اور حضرت علی کے منہ میں ایک کھجور ڈال دی. حضرت علی فرماتے ہیں اتنے میں میری ایک دم آنکھ کھل گئی، میری ایک دم آنکھ کھل گئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب آنکھ کھلی نا تو میں خواب میں کیا دیکھ رہا تھا کہ میں نے حضور کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی ہے اور حضور نے ایک کھجور میرے منہ میں ڈالی ہے، وہ جو عورت ٹوکرا لے کر آئی تھی. فرماتے جب میری آنکھ کھلی تو میرے پورے منہ میں کھجور کی مٹھاس تھی، میرے منہ میں کھجور کی مٹھاس تھی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ان پر درود بھیج جو تیری مخلوق میں سب سے بہترین ہے. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.
وكل وعي أتى الرسول الكرام بها فإنما متى صلت من نوره جو 1.25 لاکھ کم و بیش نبی معجزات لے کر آئے، وہ میرے نبی کے نور کا ایک عکس تھا. وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةً مَّن لَوْلَا لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْيَمَنِ. اور یہ دنیا عدم سے منصع شہود پر وجود میں نہ آتی اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا یہ دنیا ہی نہ بنائی جاتی. یہی اسی قصیدے کے مصنف سید شرف الدین بصیری فالج ہو گیا. رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. وہ لمبا واقعہ. دیکھا کہ حضور آپ کے جسم اقدس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر رہی ہیں اور اپنی چادر اڑا رہی ہیں. صبح خواب سے اٹھے تو وہ چادر ان کے اوپر موجود تھی اور فالج ختم ہو چکا ہوا تھا. مولا صلی وسلم دائماً علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، ہمیں ہمارے مقاصد، آرزوؤں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. شیخ حماد الاقطع رحمت اللہ علیہ مدینہ شریف گئے. مدینہ شریف تو خرچہ ختم ہو گیا، زاد راہ ختم ہو گیا. ایک دن بھوکے، 2 دن بھوکے، تیسرے دن بھی بھوکے. اب جب تیسرے دن بھوکا کیا عالم ہوگا؟ آپ کا 24 گھنٹے بعد برا حال ہو جاتا ہے. ان کا 3 دن کے بعد کیا حال ہوگا؟ جالی مبارک کے سامنے کھڑے ہو گئے. انا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا مہمان ہوں یا رسول اللہ. اور درود شریف پڑھتے پڑھتے دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، سو گئی. خواب میں دیکھا باب السلام کی طرف حضرت سے حضور آ رہی ہیں اور ساتھ دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق، بائیں طرف حضرت عمر فاروق اور آگے آگے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. اور حضرت علی دوڑ کر خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں اٹھ، اللہ کے رسول کے مہمان، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. کہتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، دیوار کے ساتھ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. حضور آئے اور حضور نے مجھے سینے سے لگایا. میں نے کیا کہا تھا جالی کے سامنے؟ میں نے کہا تھا کہ میں آپ کا مہمان 3 دن سے بھوکا ہوں. یعنی کہ حضور نے مجھے ایک روٹی دی، کھا لو. میں خواب میں وہ روٹی کھا رہا ہوں. ابھی میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، آدھی روٹی. تو
اچانک میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھلی تو آپ فرماتی باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ کے اندر موجود تھی. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ دو واقعات میں نے اور اس واقعے کی ذرا مزید تقویت کے لیے سنا دیے, اچانک ذہن میں آئے, ورنہ تو یہ واقعہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضور فجر کی نماز پڑھا رہی ہیں, میں نے خواب میں دیکھا, جبکہ حضور پردہ فرما چکے تھے. کتنے غالباً 2 سال اور 10 سال 12 سال ہو چکے ہوئے تھے کم بیش, یا جتنے بھی تھے درمیان کا بھی عرصہ تھا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور فجر کی نماز پڑھا رہی ہیں اور نماز کے بعد حضور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی ہیں, تو ایک عورت کھجوریں لائی ہے تو حضور نے پہلی کھجور میرے منہ میں ڈال دی اور باقی کھجوریں نمازیوں میں تقسیم فرما دی. خواب میں دیکھ کر ایک دم میری آنکھ کھل گئی, ایک دم میری آنکھ کھل گئی. اکثر ہوتا ہے نا ایسے, جب آپ آنکھ کھلتی ہے او فجر کا وقت تو ختم ہونے والا ہے, اٹھو جلدی سے وضو کرو نماز پڑھو. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کس کس کے ساتھ ایسے ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے سارے نمازی ہیں, سارے نمازی ہیں, پکے نمازی ہیں, اسی لیے تم کو اس چیز کا تجربہ کہ ایسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا فجر کا ٹائم جا رہا ہے, کہتے ہیں مگر جب میری آنکھ کھلی تو میرے منہ میں کھجور کا ذائقہ, مٹھاس. حضرت علی فرماتے جو خواب میں حضور نے کھجور میرے منہ میں ڈالی تھی, میں نے جلدی سے وضو کیا, میں جلدی سے مسجد نبوی میں پہنچا. تو جماعت کون کروا رہا تھا؟ حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. اب جب انہوں نے جماعت کرا لی تو جماعت کروانے کے بعد کتنی میں نے دیکھا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے نماز پڑھانے کے بعد, حضرت عمر فاروق بھی فجر کی نماز پڑھانے کے بعد السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک عورت کھجوروں کا ٹوکرا, اتنے میں ایک عورت ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آ گئی. حضرت عمر فاروق کو وہ کھجوروں کا ٹوکرا تھا. حضرت عمر فاروق نے پہلی کھجور اس میں سے اٹھا کر کس کے منہ میں ڈالی؟ حضرت علی کے منہ میں ڈالی. حضرت علی کے منہ میں ڈالی. اور پھر حضرت عمر فاروق حضرت عمر فاروق ان کھجوروں کو تقسیم کرنے لگے. تو میں نے کہا یا حضرت ایک 2-3 کھجوریں اور دے دیں, ایک 2-3 کھجوریں اور دے دیں. تو حضرت عمر فاروق کیا فرمانے لگے؟ آپ فرمانے لگے علی, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کھجور دی ہوتی تو میں بھی دوسری کھجور دے دیتا. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے حضور بابا جی سرکار حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ, ویسے تو میں ختم کرنے لگا تھا, اچانک واقعہ یاد آ گیا. آپ فرمایا کرتے تھے جو اصل گدی نشین ہے نا, جو اصل گدی نشین اس کا تعلق صاحب مزار کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا تعلق صاحب مزار کے ساتھ ہوتا ہے. آج کل کے گدی نشین الا ماشاء اللہ وہ نہیں, لیکن ایسا نہیں کہ آج ہیں, آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. جو اصل گدی نشین ہے اس کا تعلق صاحب مزار کے ساتھ ہوگا.
اور اصل گدی نشین کا یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ گدی پر بیٹھا ہوا ہے یا کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کا نہیں پتا اصل گدی نشین، اس کا تعلق صاحب مزار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ اور آپ ایک مثال دیا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے میں ایک دفعہ شیرپور شریف گیا۔ شیرپور شریف میں کون ہے؟ میاں شیر محمد صاحب شیرپوری رحمۃ اللہ علیہ، قطب الاقطاب فرق رسول، جن کی بارگاہ میں علامہ اقبال بھی جایا کرتے تھے حاضری دینے کے لیے۔ میاں شیر محمد صاحب شیرپوری رحمۃ اللہ علیہ، تو میں ایک دفعہ گیا ان کے مزار کے اوپر، تو میں نے جا کے نا مزار شریف کے اوپر جب میں نے ختم شریف پڑھ لیا تو میں نے مراقبہ کیا۔ تو مراقبے میں نا کہتے میں نے ایسے ہی ایک بات عرض کی، میں نے کہا حضرت میاں شیر محمد صاحب، میں نے کہا حضرت یہ آپ نے کیسا گدی نشین بٹھایا ہوا ہے، یہ کیسا گدی نشین بٹھایا ہوا ہے؟ ایک تو یہ کہ کبھی مسکرا کر بات ہی نہیں کی، کبھی مسکرا کر بات ہی نہیں کی، سنجیدہ سنجیدہ۔ کون؟ میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نہایت سنجیدہ۔ اور دوسرا جب بھی آئے نا تو لنگر شریف میں صرف دال اور روٹی، صرف دال اور روٹی۔ کہتے میں نے نا اپنے دل ہی دل میں یہ بات کہتی۔ میاں شیر محمد صاحب شیرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے اوپر آپ کی قبر کے اوپر بیٹھ کر دل کے اندر کوئی سن بھی نہیں رہا۔ کہتے جب میں فارغ ہوا تو میں میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میری عادت تھی کہ میں ان سے مل کر واپس آیا کرتا تھا، میں ان کے پاس گیا، آپ کے جو گدی نشین تھے، آپ کے بھائی گدی نشین تھے، تو پھر میں ان کے پاس چلا گیا۔ تو جب میں گیا نا آگے دسترخوان بچھا ہوا اور دسترخوان کے اوپر کافی ڈونگی اور ڈشز پڑی ہوئی اور اس کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا، تو میں جا کر بیٹھا۔ تو ابھی میں جا کے بیٹھا نا تو میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے نگینہ صاحب آ گئے ہیں آپ، یوسف یہاں میرے پاس آؤ۔ پھر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، مجھے فرمانے لگے یوسف میرے بھائی کے آگے میری شکایتیں لگا رہے تھے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا۔ قبر میں منکر و نکیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا۔ یہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال ہے، تو غوث پاک حضور غوث پاک کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ وہ جب منکر نکیر آئے تو دھوبی، اس نے کیا کہا؟ میں غوث پاک کا، من ربوں کا، میں غوث پاک کا دھوبی، ماں دینوں کا، میں غوث پاک کا دھوبی، من کنت تکون فی ھذا الرجل، یہ خوبصورت بزرگ ہستی کون ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی۔ یعنی کیا مقصد تھا کہ جو غوث پاک کا دین وہی میرا دین، جو غوث پاک کا رب وہی میرا رب، اور جو ان کے نبی وہی میرے نبی۔ اصل میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے جو ان سے، تو آپ فرمانے لگے، کہنے لگے میں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں مزار کے اوپر دل ہی دل کے اندر، دل ہی دل کے، معلوم ہوا جو لوگ مزاروں کے اوپر دل ہی دل کے اندر کچھ عرض کرتے ہیں اور اگر وہ کامل ہیں تو وہ کنیکشن جڑے بھی ہوتے ہیں، کنیکشن ایسی۔ تو پھر میں بڑی مثالیں دینے بیٹھ جاؤں، بڑی مثال۔ تو آپ میاں غلام اللہ صاحب فرمانے لگے یوسف میرے بھائی کے آگے میری شکایتیں لگا کر آ رہے ہو، مجھے ایک بات بتاؤ کہ میں کبھی ہنس کر نہیں ملا، اس کی وجہ یہ
جس کا شیر محمد جیسا بھائی، شیر محمد جیسا بھائی وہ دنیا سے چلا جائے، کیا اس کے چہرے پر کبھی ہنسی آئے گی؟ اور آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد آپ کی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کو کسی نے آخری وقت تک ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرمانے لگے جس کا شیر محمد جیسا بھائی دنیا سے چلا جائے کہ اس کے چہرے پر ہنسی آئے گی؟ اور دوسرا ان کو یہ کہا ہے کہ دال روٹی، تو آگے سے کپڑا اٹھایا تو 10 قسم کے کھانے مجھے لو جو دل کرتا ہے کھاؤ۔ اور آپ فرماتے ہیں پھر جو رونا شروع ہوا میں بھی اور میاں غلام اللہ صاحب بھی 2 گھنٹے بیٹھ کر زارو کتار آہزاری آہزاری۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ میرے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو صحیح گدی نشین ہے، صحیح گدی نشین، اس کا تعلق صاحب مزار کے ساتھ ایک ایک سیکنڈ کا جڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کو کیا فرمایا؟ فرمایا علی دوسری کھجور نہیں، اگر حضور تمہیں دوسری کھجور عطا فرماتے تو عمر بھی تمہیں دوسری کھجور عطا فرماتے۔ اصل چیز یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اور انصار جو لوگ بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ عابد اس لیے عبادت کرتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، حاجی اس لیے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے، روزے دار اس لیے عبادت کرتا ہے خدا مجھ سے راضی، اور جتنی مثالیں آگے لیتے چلے جائیں۔ مگر یہ کون لوگ تھے جو حضور کے ساتھ ساتھ صبح دوپہر شام سائے کی طرح حضور کے آگے پیچھے چلتے تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن سے خدا راضی ہو گیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔